اسٹوڈنٹس ذرا توجہ سے اور دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات غور سے سنیں. کیا یہ دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش ہونے پر بنتی ہے؟ آپ نے سواریاں بٹھائی تھیں قرآن کے نام پر، جا کر اتار دی ہیں بائبل میں. یار خدا کا خوف کرے. آپ محبت انجینئر میں اتنے گر چکے ہیں کہ اب آپ قرآن چھوڑ کر بائبل پر پہنچ گئے، اور بائبل میں بھی نبی پاک کا نام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر مرزا محمد علی صاحب جو اس وقت شدید پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اس کنویں سے نکالنے کے لیے اب ان کا ایک بھائی بھی میدان میں کود پڑا اور دلائل کے انبار لے کر آ گیا. اب اسلامی نظریاتی کونسل کی خیر نہیں ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ کون بھائی ہے اور کہاں سے کود کر آیا ہے؟ کون سے اتنے بھاری بھرکم دلائل لے کر آیا ہے کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کی دوڑیں لگ جائیں گی؟ اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ آج تک انجینئر صاحب اور اس کے جتنے بھی بلائنڈ بلونگڑے فالور ہیں، انہوں نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی پھکی دی. ہر موقع پر یہی کہا کہ بس قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو. بابوں کا انکار، فرقوں کا انکار، سب کا انکار. اب جب خود کڑکی میں آئے نا، تو اب آسرا ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی اس کے فالور اور اس کے اسٹوڈنٹ کبھی کسی مولوی کا فتویٰ لے کر آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں نے بھی فتویٰ دے دیا. کبھی کسی کا فتویٰ لے کر آتے ہیں، کبھی کسی کا. یہ ارشاد بھٹی صاحب بھی دکھا رہے تھے ایک دن نا کہ دیکھیں فلاں نے بھی فتویٰ دے دیا، فلاں نے بھی فتویٰ دے دیا ان کے حق میں. بھائی جنہوں نے یہ فتوے دیے ہیں، کیا مرزا ان کو مسلمان مانتا ہے؟ وہ تو سارے فرقہ پرست لوگ ہیں. اب آپ اس کے حق کے اندر لے کر آ رہے ہیں دلائل اور فتوے ان لوگوں کے جن کو وہ اشرف علی رسول اللہ پارٹی کہتا ہے. ان لوگوں کے فتوے لے کر آ رہے ہیں جن کو وہ مانتا ہی نہیں ہے. تو مہربانی کریں نا، اب قرآن و حدیث کے اندر ہی رہیں، اور وہ سواریاں جو آپ نے قرآن کے نام پر بٹھائی تھیں اب اتار رہے ہو دوبارہ فرقہ پرستوں کے وادی کے اندر. ایسا نہیں کریں. میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ مرزا صاحب کی حمایت میں ان کا بھائی کود پڑا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کا حقیقی بھائی ہے یا اسلامی بھائی ہے یا کوئی اخلاقی بھائی ہے. میں نے کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی، یہ اس کا تھمبنیل آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس کے اندر مرزا کے بھائی کا بڑا بیان آ گیا، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ بھائی ہی ہے. جب ویڈیو سنی تو اس ویڈیو میں سے یہ بھائی صاحب نکلے جو انجینئر صاحب کے حق میں دلائل دے رہے تھے. اب انجینئر کی ساری ذریت اور انجینئر کے سارے فالور، سارے اسٹوڈنٹ، سارے مرید اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے انجینئر صاحب نے جو موقف دیا ہے نا وہ سچا ثابت ہو جائے، کسی طریقے سے وہ سچ ثابت ہو جائے، وہ درست ثابت ہو جائے، اور ان کے سارے مخالفین بشمول اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ ان کے سامنے جھوٹے ثابت ہو جائیں. اب اپنے انجینئر کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور انجینئر صاحب کے یہ بڑے بھائی، پتہ نہیں چھوٹے بھائی یا برابر کے بھائی ہیں، بہرحال انہوں نے بھائی لکھا ہے تو میں نے مان لیا کہ بھائی ہی ہوں گے. دلائل لے کر آئے ہیں بائبل کے، اور بائبل کے دلائل سنیے، اور موقف کس بات کو ثابت کرنا ہے یہ آپ کے مد نظر رہنا چاہیے. دیکھیں انجینئر کا یہ جو مقدمہ ہے اس کی ایف آئی آر کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ انجینئر نے جو یہاں پر پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو عیسائی تھے وہ ڈیش سمجھتے تھے. یہ موقف ہے، اور اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے انجینئر صاحب کے دلائل سنے تھے نا، آج ان کے بھائی کے دلائل سنیے ذرا ان کے بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ سن کر پھر میں دوبارہ ان پر بات کرتے ہیں. سنیے ذرا. سب سے پہلا گاسپل ہے گاسپل آف میتھیو، اور گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 11 اور 12 ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. ورس نمبر 11 اور 12 کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے کچھ ڈسائپلز تھے، کچھ صحابی تھے جو ان کے پاس آئے جب وہ ماؤنٹین آف اولیوز پہ آرام کر رہے تھے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ آپ ہمیں قیامت کے ٹائم جو اینڈ آف ٹائمز ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں. تو حضرت عیسیٰ نے ان کو یہ باتیں بولی: Then you will be handed over to the persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many
false prophets will appear and deceive many people. حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بہت سارے false prophets آئیں گے، وہ لوگ جو دجل کریں گے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ false prophets ہوں گے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو، نیومرس لوگوں کو، ان گنت لوگوں کو گمراہ کریں گے. وہ دجل کریں گے، فریب کریں گے، ان کی باتوں میں مت آنا. ناؤ یہ تھے بائبل کے الفاظ، اور یہ کتاب کوئی میں نے نہیں چھاپی، یہ زونڈوین پبلیکیشنز کینیڈا سے آئی ہے میرے. یہ جی بھائی صاحب آ گئے. ظاہر ہے بھائی کو، بھائی کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو بھائی کو بھائی کی مدد کے لیے آنا تو چاہیے نا. تو بھائی صاحب آ گئے ہیں میدان میں، اور آپ نے سن لی ان کی دلیلیں. بائبل کی دلیل لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ میں نے تھوڑی لکھی ہے، یہ تو فلاں جگہ سے میرے پاس پہنچی ہے. بھائی آپ نے نہیں لکھی، آپ کے پاس پہنچی ہے. آپ نے جو دلیل دی ہے اس میں سے مجھے بتائیے، اس کے اندر کسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیوں؟ اپنی دلیل آپ دوبارہ غور سے سن لیں. عیسیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بہت سارے فالس پروفٹس آئیں گے، وہ لوگ جو دجل کریں گے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ فالس پروفٹس ہوں گے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو، نیومرس لوگوں کو، ان گنت لوگوں کو گمراہ کریں گے. وہ دجل کریں گے، فریب کریں گے، ان کی باتوں میں مت آنا. ناؤ یہ تھے بائبل کے الفاظ کہ اس کے اندر کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ہیں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جھوٹے نبی ہوں گے، میرے بعد جھوٹے نبی ہوں گے، میرے بعد جھوٹے نبی ہوں گے، یہ ساری باتیں ہیں. اور آپ نے بائبل کے اندر سے یہ لفظ اٹھا کر، اب پتہ نہیں کہ یہ محرف بائبل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تحریف تو ہو چکی ہے نا. وہ محرف بائبل، تحریف شدہ بائبل اٹھا کر اس کے اندر بھی بات صرف اس تحریف شدہ بائبل میں بھی صرف اتنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے. یار آپ امتی ہو، صرف اتنی بات. اسٹوڈنٹس ذرا توجہ سے اور دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات غور سے سنیں. کیا یہ دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش ہونے پر بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا. حضور کا نام تو نہیں ہے نا اس میں. اچھا آپ تو کر رہے ہیں نا بائبل کی بات. آپ نے سواریاں بٹھائی تھیں قرآن کے نام پر، جا کر اتار دی ہیں بائبل میں. میں کہتا ہوں سارے اسٹوڈنٹس، انجینئر کے سارے فالور واپس آ جائیں، اپنے نظریے پر آ جائیں، آپ قرآن پر آ جائیں، قرآن سے آگے نہیں جائیں. قرآن نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو کوٹ کیا ہے. میں آپ کو وہ سناتا ہوں، اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں یا قرآن پاک پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. اے بنی اسرائیل، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور جو کتاب تمہارے پاس مجھ سے پہلے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. جی اب بتائیے بائبل کی بات مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ اور قرآن کی وہ بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. تو میں تو بائبل کی اس بات کو سچ مانوں گا جو قرآن نے کوٹ کی، کیونکہ قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اندر تحریف نہیں ہوئی. تو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات کوٹ کی ہے نا، وہ یہی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتایا کہ میرے بعد وہ رسول آئیں گے، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں. تو اب اگر بائبل کی وہ بات لی جائے جس کے اندر رسول اللہ کا نام ہی نہیں ہے، اور آپ نے وہ آیتیں پڑھ کر یا بائبل کے وہ حصے پڑھ کر آپ نے ثابت انجینئر کا موقف کر دیا. یار خدا کا خوف کرے. آپ محبت انجینئر میں اتنے گر چکے ہیں کہ اب آپ قرآن چھوڑ کر بائبل پر پہنچ گئے، اور بائبل میں بھی نبی پاک کا نام نہیں ہے. ایک مبہم سی بات ہے، ایک غیر معین بات ہے، اور آپ اس کو بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیٹ کر رہے ہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. تو کیسے آپ کے ایمان کو، آپ کے اخلاص کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ ایک انجینئر کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن چھوڑ کر بائبل تک پہنچ گئے؟
سنیے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے یہ بھائی صاحب کی دلیل کو پھر سنیے ذرا، میں بھی سنتا ہوں۔ عیسیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بہت سارے فالس پروفٹس آئیں گے، وہ لوگ جو دجل کریں گے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ فالس پروفٹس ہوں گے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو، نیومرس لوگوں کو، ان گنت لوگوں کو گمراہ کریں گے، وہ دجل کریں گے، فریب کریں گے، ان کی باتوں میں مت آنا۔ ناؤ یہ تھے بائبل کے الفاظ۔ جی آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب کی باتیں؟ یہ بھائی ہیں، بھائی کا بڑا بیان آ گیا، بائبل کی باتیں کہتے ہیں یہ میں نے تو نہیں لکھی ہے بھائی، تو نے نہیں لکھی، کسی اور نے لکھ لی ہے، یہ تحریف شدہ بائبل ہے۔ اور تعریف شدہ بائبل کو جو حوالے کے طور پر آپ نے پیش کیا، اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات، وہ تو صرف اتنا ہے کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، وہ جھوٹے تھے۔ تو گویا کہ چلیں بائبل کی وہ بات اگر سچی مان بھی لی جائے، اس کے ساتھ آپ قرآن کو بھی تو رکھیں نا۔ تو جب دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر بائبل اور قرآن، اگر بائبل کی اس بات کو درست مان لیا جائے تو پھر یہ بنے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد دجل کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے بہت سارے لوگ آئیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے، لیکن تم نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ میں جس کا نام نامی بتا کر جا رہا ہوں وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر پڑھے تو صحیح۔ تو ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ کل تک تو آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے تھے، اب بھائی صاحب ایسے کود کر آئے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے پیچھے بھاگ کر پڑے تھے، لیکن قرآن سے اتر کر بائبل میں پہنچ گئے۔ میرے قرآن نے یہ کہا ہے، میرے قرآن نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کا نام لے کر بتایا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو بتائیے عیسیٰ علیہ السلام جس محبوب کا نام نامی بول کر بشارتیں دے رہے ہیں، کیا ان کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے؟ یار خدا کا خوف کرے، قرآن کو چھوڑ کر بائبل کی طرف نکل گئے، اور بائبل میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا سوائے اس کے کہ تمہارے دل میں علماء، مشائخ اور بزرگوں کا بغض بھرا ہوا ہے، اور انجینئر کی محبت ہے، اور اس کی انجینئر کی بات کو ثابت کرنے کے لیے لیٹ گئے ہو آپ جا کر بائبل کے نیچے، اور وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو قرآن میں ہے میں اس کو مانتا ہوں، اور عیسائیت کے جو کیٹیگوریکلی جو نظریات ہیں وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ الفاظ نہیں ارشاد فرمائے جو مرزا کوٹ کر رہا ہے، اور جو مرزے کی اب ذریت بیان کر رہی ہے، اور اب جو مرزے کے بھائی نے آ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسٹوڈنٹ بھائیوں، خدا کے واسطے اس مرزے کی محبت کی اینک ذرا اتاریں، اور جو نظریہ اس نے آپ کو قرآن اور حدیث کا دیا اس پر آ جائیں نا، تو قرآن کی بات مان لیں۔ اور اگر مرزے کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے کہ اب آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو قرآن نے نقل کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر میں یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میری ویڈیوز میں بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب، مولوی صاحب آپ کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، تو میں ان سب کو کوشش کرتا ہوں جواب دوں آمین کہہ کر۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہدایت کے طلبگار ہیں، ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو اس لیے صراط مستقیم کی ہدایت تو چاہیے، لیکن ہم قرآن کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم قرآن کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہیں گے، اور قرآن کی بات کو تسلیم کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرا جو نظریہ اور میرا جو خیال تھا میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ، آپ کا خیال، آپ کا موقف مجھ سے مختلف ہو، کوئی بات نہیں، اختلاف رائے کا ہر کسی کو حق ہے۔ آپ اپنے خیالات، اپنے نظریات اور اپنے موقف کا اظہار کھل کر کمنٹس میں کریں، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں بھی یاد فرمائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔